بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سپاہیوں کے ساتھ شکار سے واپسی پر جنگل سے گزر رہے تھے کہ سلطان کی نظر ایک آدمی پر پڑی جس کا گاؤں کے 5-6 آدمی بری طرح سے مار رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہی کو اشارہ دیا کہ اپنے گھوڑے روک دو، اور سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جاؤ ان ساروں کو میرے سامنے حاضر کرو، اگر وہ نہ آئے تو ان سب کی گردن اڑا دینا۔ سپاہی آدمی کے پاس گیا اور سلطان کا حکم دیا اور کہا کہ سلطان کے پاس حاضر ہو۔ جب سلطان کا نام سنا تو تھر تھر کانپنے لگے، لیکن پھر سلطان کے سپاہی نے کہا اگر تم بے قصور ہوئے تو سلطان کبھی بھی بے گناہ کو سزا نہیں دیتا۔ ادھر سلطان چند درختوں کے نیچے سائے میں بیٹھ گیا اور گھوڑے کو بھی آرام کے لیے چھوڑ دیا۔ ان نوجوانوں سے پوچھا آخر ایسی کیا بات ہے کہ تم اس نوجوان پر بری طرح تشدد کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا سلطان معظم، یہ نوجوان ہمارے گاؤں میں رہتا ہے اور ہمارا رشتہ دار ہے، لیکن اس نوجوان سے ایسا گناہ سرزد ہوا کہ ہم خود کو بھی قابو میں نہ رکھ سکے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس نوجوان نے آخر ایسا کیا گناہ کیا کہ تم اس کی سزا کا تعین خود ہی کر لیا؟ ایک اور بات، کسی مجرم کو سزا دینے کا تم خود تعین نہیں کر سکتے؟ کیا منصف اور قاضی صرف شاہی سکوں کو اڑانے کے لیے بنائے جاتے ہیں یا پھر عیش و عشرت کے لیے؟ اگر اس نوجوان نے کوئی ایسا گناہ کر بھی دیا تھا تو آپ لوگ اس نوجوان کو قاضی کے پاس لے جاتے اور قاضی صاحب اس نوجوان کے گناہ کے مطابق اس کی سزا کا تعین کرتے۔ سارے گاؤں والے سلطان کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو گئے، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زخمی نوجوان سے مخاطب ہوا اور فرمایا اے نوجوان، تم خود بتاؤ کہ تم سے آخر ایسا کیا گناہ سرزد ہوا کہ یہ تمہیں اتنا بری طرح مار رہے تھے؟ سلطان صلاح الدین کی گرج دار آواز سن کر وہ نوجوان بھی سر جھکائے شرم سے کھڑا رہا۔ سلطان صلاح الدین کے الفاظ میں اتنا زیادہ دبدبہ ہوتا تھا کہ اس وقت کے مورخین کے مطابق آپ کے سامنے لوگ بات کرتے وقت لڑکھڑا جاتے تھے۔ سلطان کے ثواب پر کسی میں بولنے کی ہمت نہ ہوتی۔ تھوڑی دیر خاموشی چھا گئی اور ایسا لگتا تھا کہ سب کی سانسیں روک گئی ہیں۔ چند لمحوں کے بعد ان گاؤں والوں میں سے ایک ادھیڑ عمر آدمی سر جھکائے کہنے لگا سلطان معظم، یہ نوجوان آج سے 2 سال پہلے بہت نیک تھا، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ خوش تھی، لیکن اچانک اس سے کیا ہو گیا کہ اس کے گھر میں ہر وقت جھگڑا فساد رہنے لگا اور یہ نوجوان ایسا برائی کی طرف مائل ہونے لگا۔ یہ 5 وقت کا نمازی تھا اور اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ اس نوجوان نے نماز کو بھی ترک کر دیا اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی ہر وقت جھگڑتا رہتا۔ یہ سن کر سلطان نے اس نوجوان سے مخاطب ہوا اور کہا کہ اب تم اپنے الفاظ مجھے سچی سے بتاؤ یا مجھے اپنے طریقے سے پوچھنا ہوگا۔ وہ نوجوان بولا سلطان معظم، آج سے 2 سال پہلے میں اپنی بیوی کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے میرے گاؤں کے ایک نوجوان کے ساتھ میری دوستی ہوئی اور بدقسمتی سے وہ نوجوان بری عادتوں میں مشغول تھا۔ میں اس کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتا تھا جس کی وجہ سے اس کی عادت کا اثر مجھ پر پڑا۔ وہ شراب نوشی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک بری عادت یہ بھی تھی کہ وہ نوجوان جانور کے ساتھ زنا کرتا تھا، اور ایک دن میں نے بھی اس کو دیکھ کر ایک کتے کے ساتھ زنا کیا۔ اس کے بعد میں گھر لوٹا تو میری بیوی نے فوراً میرے جسم سے آنے والی بدبو سے پہچان لیا، اور اس نے مجھ سے اس دن سے لے جا کر آج تک اپنے قریب ہی نہیں آنے دیا۔ اس دن سے اس طرح جانوروں کے ساتھ بدکاری کرنے لگا اور نہ ہی میں پہلے کی طرح نماز پڑھتا تھا۔ گاؤں والوں نے ہمیں جانوروں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو انہوں نے ہمیں بری طرح مارا۔ اب نہ ہی مجھے بیوی اپنے قریب آنے دیتی تھی اور نہ ہی میں کسی جانور کے ساتھ زنا کر سکتا تھا، اس لیے میں نے شہوت سے تنگ آ کر جنگل میں چلا گیا۔ میں نے ہر طرف جنگل طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی بھی جانور نظر نہیں آیا۔ شہوت سے تنگ آ کر میں نے اپنے نفس پتھر پر رگڑ کر اپنی شہوت نکال رہا تھا کہ گاؤں والے کسی کام کے سلسلے میں جنگل سے گزر رہے تھے۔ ان کی نظر مجھ پر پڑی اور انہوں نے مجھے پکڑ کر بری طرح مارا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر اس نوجوان کو کہا تم نے ایسا گناہ کیا جس کی معافی نہیں مل سکتی۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو زندان میں ڈال دو۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ کل صبح میری عدالت میں اس نوجوان کی بیوی کو لے کر تم حاضر ہو جانا۔ اگلے دن سلطان صلاح الدین کی عدالت میں اس تشریف لائے۔ ادھر سے گاؤں والے اس نوجوان کی بیوی کو لے کر سلطان صلاح الدین کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ سلطان نے مقدمے کی کارروائی شروع کی اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے سامنے حاضر کرو۔ تمام درباری اس نوجوان کی حالت کو دیکھ کر عجیب باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اس نے جو گناہ کیا ہے اس کو کبھی معافی نہیں ملے گی۔ سلطان صلاح الدین نے اس نوجوان کی بیوی سے پوچھا کہ جب تمہارے شوہر سے ایک بار گناہ ہوا تو تمہیں اس کو معاف کر کے تمہیں اس کا جائز حق ضرور دینا چاہیے تھا۔ تم نے اپنے شوہر کو جائز حق نہیں دیا اور وہ بری عادتوں میں دستہ چلا گیا، اور تم بھی ان گناہوں میں اس کے ساتھ پوری طرح مرتکب ہوئی۔
کیونکہ اگر تم اسے اپنی بیوی ہونے کا پورا حق دیتی تو آج وہ اس انجام تک نہ پہنچتا، اور جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہیں وہ آج شاید نہ کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے گرجدار الفاظ سن کر اس نوجوان کی بیوی بولی، سلطان معظم، جب سے یہ جانور کے ساتھ زنا کرنے لگا تھا اس کے جسم سے عجیب و غریب بدبو آتی تھی۔ میں روز بروز تنگ ہوتی جا رہی تھی اور مجھے شک تھا کہ جسے کوئی غلط کام کر کے آتا تو میں اس سے پوچھتی تو مجھے باتوں میں ٹال دیتا، لیکن ایک دن جیسے میرا شوہر گھر آیا تو اس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی۔ میں جان گئی تھی یہ کسی جانور کے ساتھ زنا کر کے آ رہا ہے۔ میں نے فوراً پہچان لیا اور اس دن سے لے کر آج تک میں نے اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، تم بہت بڑے گناہ کی مرتکب ہوئی، اور اگر آج تمہیں سزا نہ دی گئی تو آنے والے وقت پر بہت برا اثر پڑے گا، اس لیے تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ پھر سلطان نے نوجوان کو سزا سنا دی، اور اس کے بعد سلطان نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عورت مرد کو زمین سے آسمان تک لے جا سکتی ہے، اور وہی عورت انسان کو آسمان سے گرا کر زمین تک لے آتی ہے۔ اگر تم چاہتی تو اپنے شوہر کا ساتھ دے کر اس کو اتنے بڑے گناہوں کے دلدل میں نہ دھنسنے دیتی، لیکن تم نے اس کی مدد کرنے کی بجائے آسانی والا راستہ اختیار کیا اور اس کو جلتی آگ میں اور گناہوں میں دھکیل دیا۔ حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین نے یہ باتیں کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، یہ سب کچھ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ پھر اس عورت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تمہیں بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ تم بھی اپنے شوہر کے گناہوں میں برابر کے شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مسلمان کو نیک اور اچھے دوست عطا فرمائے اور نیکوکار بیوی عطا کرے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی اسلامک ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔